باقاعدہ اجرا کی تقریب آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ 70 لاکھ خاندان اس احساس پروگرام سے مستفید ہوں گے، جس میں ماہانہ 2000 روپے دیے جائیں گے خاندان کو، اور اس میں بتایا بھی گیا جس طریقے سے کہ یہ جو پروگرام ہے یہ بی ایس پی سے مختلف اس لیے ہوگا کہ شکایات ہوتی تھیں لوگوں کی کہ وہ ضرورت مند ہیں اور ان کو ان وظیفے کی ضرورت ہے، تو وہ شکایات سسٹم کے تحت نہیں پہنچ پاتی تھیں، لیکن یہ جو احساس کفالت پروگرام ہے اس میں اس طرح کا سسٹم متعارف کرایا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نادار اور جو لوگ ہوں گے جو واقعی اس بات کے اہل ہوں گے وہ مستفید ہو سکیں گے۔ احساس کفالت پروگرام کے باقاعدہ اجرا کی تقریب، جس میں ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سرٹیفکیٹس تقسیم کیے جا رہے ہیں، چیک بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ 70 لاکھ خاندان ہیں جو اس سے مستفید ہوں گے، اور ان 70 لاکھ خاندانوں کو ماہانہ 2000 روپے وظیفہ حکومت کی جانب سے دیا جائے گا۔ اس وقت کفالت کارڈ تقسیم کیے جا رہے ہیں، جو تمام تر لوگ ہیں ان میں وزیراعظم عمران خان کی جانب سے احساس کفالت پروگرام کے باقاعدہ اجرا کی تقریب آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان تمام تر لوگوں میں کفالت کارڈز جو ہیں وہ تقسیم کر رہے ہیں، کفالت کارڈ دیے جا رہے ہیں لوگوں کو۔ 70 لاکھ خاندان جو بتایا گیا کہ اب اس سے استفادہ حاصل کر سکیں گے، اور ان لوگوں کو ماہانہ 2000 روپے وظیفہ دیا جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ مستحق لوگ جو کہ اس پروگرام سے استفادہ حاصل کر سکیں گے وہ لوگ جو واقعی ضرورت مند ہیں، جو کہ واقعی مستحق ہیں۔ سسٹم کے ذریعے ان کو چیک کیا جائے گا، اور اس سسٹم کے ذریعے ان کی درخواستیں، ان کی کمپلینز، ان کا مشاہدہ کیا جائے گا، اور یہ احساس کفالت پروگرام حکومت کا کہنا ہے کہ بی ایس پی کیش ٹرانسفر سے زیادہ بہتر ہوگا، اور اس پروگرام کے تحت 70 لاکھ خاندانوں میں ہر مہینے 2000 روپے کا وظیفہ دیا جائے گا۔ اس وقت وہ تمام تر لوگ جو مستحق لوگ ہیں ان کو کفالت کارڈز تقسیم کیے جا رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے۔ آپ یہ براہ راست مناظر دیکھ رہے ہیں۔ احساس کفالت پروگرام کے باقاعدہ اجرا کی تقریب جاری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان جو کہ مہمان خصوصی ہیں، ابھی وہ لوگوں میں کفالت کارڈز تقسیم کر رہے ہیں، اور اس احساس پروگرام کے تحت زیادہ سے زیادہ مستحق لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، اپنی درخواستیں، اپنے مجبوریاں، اپنی پریشانیاں اس سسٹم پر ریکارڈ ملا سکیں گے۔ جو نہیں پہنچ پاتی تھیں اب وہ وظیفے ان تک دیے جائیں گے۔ 2000 روپے کا وظیفہ مقرر کیا گیا ہے جو ایک فرد کو دیا جائے گا خاندان کے، اور 70 لاکھ خاندان جو ہیں اس احساس کفالت پروگرام کے تحت استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر، میں آج آپ کو دل سے مبارک دیتا ہوں، اس لیے مبارک دیتا ہوں کہ ہم بڑی دیر سے انتظار کر رہے تھے اس پروگرام کے لیے۔ پریشر آپ کے اوپر بہت تھا، کیونکہ لوگوں کے لیے مشکلات تھیں، حکومت مسلسل تنقید ہو رہی تھی، ایک مشکل وقت پاکستان کے اوپر آیا ہوا ہے کہ ایک بینکرپٹ اکانومی تھی، اور جب بھی اس سے ایک ملک نکلتا ہے تو مشکل وقت آتا ہے، تو اس کے اندر بڑا پریشر تھا آپ کے اوپر کہ ہم چاہتے تھے جلدی جلدی آپ یہ پروگرام لے کے آئیں، تاکہ نیچے لوگوں کو جو تکلیف ہے جلدی سے ہم ان کو پیسے پہنچائیں۔ جو ہم نے اتنا بڑا پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں تقریباً 200 ارب روپیہ ہم نے صرف اپنے احساس پروگرام میں اپنے کمزور طبقے کے لیے رکھا تھا، تو ہم چاہتے تھے اب جلدی جلدی خرچ کریں، لیکن میں آج آپ کو اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ میرا بھی آپ کے اوپر پریشر تھا، میری کیبنٹ کا بھی آپ کے اوپر پریشر تھا، اس کے باوجود آپ نے پورا دیانتداری سے پورے وہ سسٹم بنائے جو سسٹم چاہیے تھے
نیچے غریب طبقے کو دیانتداری سے پیسہ پہنچے. جو تقریباً 8 لاکھ آپ نے ڈیٹا اینالیٹکس کے ذریعے ان لوگوں کو جو آپ نے باہر نکالا, جو کہ گورنمنٹ سرونٹس تھے, بڑے آفیسرز تھے, وہ پیسہ لے رہے تھے جو پیسہ ان غریب کمزور طبقے کے لیے تھا. تو آپ نے پوری دیانتداری سے پہلے تو سسٹم ڈیولپ کیا تاکہ جو یہ ہمارا تقریباً 200 ارب روپیہ ہم نے خرچ کرنا ہے, یہ صحیح طرح ان لوگوں کو پہنچے جو مستحق ہیں. ہم جلدی بھی کر سکتے تھے, لیکن میرا پاکستان کی تاریخ کا میں سب سے بڑا وہ فنڈ ریزر ہوں جس نے سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کیا, سب سے بڑا خیراتی پروگرام چلاتا ہوں میں. میرا تجربہ یہ ہے کہ جب یہ آپ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں, اور یہ کام اللہ کا ہے, اللہ کو جو سب سے چیز پسند ہے کہ جو انسانیت کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے کمزور طبقے کی مدد کریں, آپ دکھی انسانیت کی مدد کریں, تو وہ جو پیسہ آپ اکٹھا کرتے ہیں اس میں جب دیانتداری نہیں ہوتی, اللہ کی برکت اٹھ جاتی ہے اور وہ کبھی پروگرام کامیاب نہیں ہوتا. تو اس کی کامیابی کے لیے یہ ضروری تھا کہ سب سے پہلے ہم وہ سسٹم ڈیولپ کریں تاکہ ان لوگوں کے پاس پیسہ جائے, اور وہ ایک بڑا طبقہ ہے جو مشکل سے اپنا گھر میں کھانا نہیں دے سکتے اپنے بچوں کو, تو ان کے لیے یہ پیسہ جانا یہ ضروری تھا کہ ہم پہلے وہ سسٹم ڈیولپ کریں. اور وہ جو آپ نے سسٹم ڈیولپ کیا ہے, اسی سسٹم میں یہ 8 لاکھ لوگ باہر ہوئے ہیں, جس میں گورنمنٹ آفیسرز اور کئیوں کی گاڑیاں تھی, کوئی باہر دورے کر رہے تھے, وہ یہ پیسہ لے رہے تھے. جو پیسہ آپ نے دیکھ ہی لیا, جس طرح کے ابھی میں نے خواتین کو پیسہ دیا ہے, یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے پیسہ تھا, ان کا پیسہ چوری ہو رہا تھا. تو اس لیے یہ جو آپ نے دیر لگائی, ہم مشکل میں بھی تھے, ہم چاہتے تھے آپ جلدی کریں, لیکن میں آج بڑا خوش ہوں کہ آپ نے ایک باقاعدہ سسٹمز ڈیولپ کر کے یہ پروگرام سامنے لے کے آئے. اس میں 2 چیزیں جو خواتین کے لیے بڑی ضروری ہیں, جو بیچاری اس وقت سب سے ہمارے کمزور طبقے میں ہیں. ایک ان کا بینک اکاؤنٹ کھولنا, یہ بڑی ایک زبردست چیز ہے. اس سے جو پیسہ جو چوری ہوتا تھا وہ چوری نہیں ہوگا. دوسری چیز, جو آپ نے وہ جو اگلا جو کارڈ لے کے آ رہی ہیں, اس کے ذریعے یوٹیلیٹی سٹور سے بھی چیزیں لے سکتی ہیں. ہم یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے چیزیں دے سکتے ہیں, اور یہ جیسے جیسے آپ کا سسٹم آگے جائے گا, ہم اس کارڈ کے ذریعے وہ بتا سکتی ہے اگر مشکل ہو کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اور پھر یہ جو دوسری چیز, سمارٹ فون دینا. سمارٹ فون ایک دنیا میں انقلاب لے کے آ رہا ہے. جو انفارمیشن اب اتنے چھوٹے سے ٹیلی فون پہ ہے, انسانی تاریخ میں کبھی ایسا انفارمیشن کسی کے پاس نہیں تھا. اب جیسے جیسے وہ سمارٹ فونز, اب ہم اس کا ایک طریقہ نکال رہے ہیں, پہنچائیں گے یہاں, تو ان کو موقع مل جائے گا, اس فون کے ذریعے انفارمیشن مل جائے گی. ان کے بچے شروع سے وہ سمارٹ فون استعمال کرنا شروع کریں گے, وہی ان کی تعلیم ان کو وہ مل جائے گی. جو کہ آپ یہ دیکھیں کہ 10 سال 15 سال پہلے دیہات میں رہتے تھے لوگ, وہ ٹیلی فون کا صحیح استعمال نہیں کرتے تھے. اب دیہات کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں, جدھر تعلیم نہیں ہے, تعلیم بھی صحیح طرح نہیں ہے, فون کی وجہ سے تعلیم آنی شروع ہو گئی ہے. یہ ایک دنیا بڑی تیزی سے آگے جا رہی ہے. تو یہ بھی بڑا اچھا, مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ سمارٹ فونز کا فیصلہ کیا. ہم یہ اس اپنے کمزور اس طبقے کی خواتین کو پہنچائیں گے, اور انشاءاللہ یہ بھی ایک نیا انقلاب ہوگا. انشاءاللہ 2 ہفتے میں اگلا پروگرام آئے گا ہمارا احساس کا. اس میں ہم اپنی غریب طبقے میں وہاں خواتین کو ان کے لیے مثلاً گائے بھینسیں
ان کے لیے اس طرح کی چیزیں دیں گے ان کو یہ اگلے پروگرام میں، جس سے وہ جس طرح انہوں نے کہا کہ ایک خاتون نے کہا میں اپنے بچوں کو دودھ دے سکوں گی اور باقی دودھ بیچ سکوں گی، یہ انشاءاللہ یہ بھی ایک انقلاب آئے گا. کیونکہ جو سب سے بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستان میں، ایک ہے سٹنٹنگ، ایک ہے میل نیوٹریشن. یہ دو ایسی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بچے پوری طرح اپنے قد پہ نہیں پہنچ سکتے، ان کی برین نہیں ڈیولپ ہوتی کہ ان کو خوراک نہیں ملتی. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوگا کہ ہم ان کو امپاور کریں گے، مرغیاں دیں گے، انڈے، تاکہ وہ بنائیں، وہ بیچ سکے، اپنی کو لیے روزگار پیدا کر سکے. تو یہ ہمارا اگلا پروگرام آ رہا ہے انشاءاللہ 2 ہفتے میں. اس کے بعد تیسرا پروگرام آ رہا ہے اسکالرشپس کا. غریب گھرانے کے بچوں کو اسکالرشپس دیں گے. اور اس سب کا مقصد ایک ہے، اس سب کا مقصد ایک ہے کہ یہ پاکستان کو ہم وہ ریاست بنائیں جو اس کو بننا چاہیے تھا. ایک فلاحی ریاست، ایک ریاست جو ذمہ داری لے اپنے اس طبقے کی جس کو دنیا پیچھے چھوڑ گئی ہے. یہ اگر میرے سے کوئی ایک پوچھے، میں یہ بار بار ایک چیز کہتا ہوں کہ کوئی میرے سے پوچھے کہ ایک وجہ ہے جو پاکستان اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا. شروع میں پاکستان 60s میں 60 کی دہائی میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا. ایک وجہ کہ ہم ادھر نہیں پہنچ سکے جدھر اللہ نے اس ملک کو اتنا نوازا ہے. لوگوں میں بھی ٹیلنٹ ہے، بہترین. ہر جگہ جب باہر جاتے ہیں ہمارے لوگ آگے نکل جاتے ہیں، بڑے بڑے کار کرتے ہیں، لیکن ملک آگے نہیں بڑھ سکا. ابھی بھی دنیا میں امیر ترین پاکستانی ہیں، لیکن ملک پیچھے رہ گیا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا میں ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جدھر تھوڑے سے لوگ امیر ہوں اور باقی غریبوں کا سمندر ہو. کوئی دنیا میں ملک آگے نہیں بڑھا. ملک آگے تب بڑھتا ہے جو ملک اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھاتا ہے. یہ چائنا نے دنیا کو ثابت کر کے دکھایا. 30 سالوں میں 70 کروڑ لوگوں کو چائنا نے غربت سے نکال کے اوپر لے آئے. آج دنیا کی سب سے تیزی سے وہ اکانومی بڑھ رہی ہے. اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں ثابت کر کے دکھایا تھا کہ مسلمان غریب تھے اس وقت. اس کے باوجود انہوں نے جو فلاحی ریاست بنائی، ریاست نے ذمہ داری لی اپنے کمزور طبقے کی. وہ ریاست تھی جس نے بنیاد رکھی، مسلمانوں کا ایک عظیم قوم بنی اگلے کئی 100 سالوں تک. اور وہ ہمارے لیے مثال ہے. ہمیں قرآن کہتے ہیں کہ ان کی زندگی سے سیکھو. تو ہم نے پاکستان کو اگر یہ اتنا وہ ملک نہیں بنا جو بننا چاہیے تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نچلے طبقے کی ان کو چھوڑ دیا. نہ ان کو تعلیم دی اچھی، نہ ان کے لیے ہسپتال بنائے، نہ ان کی صحت کا دھیان رکھا، نہ ان کی خوراک کا دھیان رکھا، نہ ان کو انصاف دیا. اور یہ وجہ ہے کہ چھوٹے سے تھوڑے سے ایلیٹ، کبھی بھی آپ سارا پیسہ ایک امیر لوگوں پہ اور ایلیٹ پہ خرچ کریں اور نچلے طبقے کو کچھ نہ کریں، کوئی ملک نہیں آگے بڑھا آج تک. تو یہ ملک کا جو راستہ ہے وہ انشاءاللہ ہم بدلیں گے اس کو. نیا پاکستان کا مطلب ہی وہ ہے جس میں ہم ذمہ داری لیں گے اپنے نچلے طبقے کی. اس کے بعد ہمارا پورے پروگرامز آ رہے ہیں سامنے. پہلے تو میں یہ 70 لاکھ خواتین کو یہ کفالت کارڈ ملے گا. 70، اس کا مطلب 70 لاکھ خاندان کو. اب تک ہم 60 لاکھ خاندانوں کو ہیلتھ کارڈ دے چکے ہیں. یعنی کہ 60 لاکھ خاندانوں کو وہ ہیلتھ کارڈ دے چکے ہیں، جس میں 7,20,000 روپے کا وہ کہیں بھی جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں اب تک ہماری حکومت کی سب سے بڑا اگر کارنامہ ہے تو یہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ جو بے بسی ہوتی ہے لوگوں کی، جب وہ بیمار ہوتے ہیں اور ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اپنا علاج کروانے کا، یہ سب سے بڑا ایک ظلم ہوتا ہے معاشرے میں.
کہ جدھر ایک عام آدمی تکلیف میں ہو، اس کے بچے تکلیف میں ہو، اس کے ماں باپ تکلیف میں ہو اور ان کے پاس پیسہ نہ ہو علاج کے لیے. یہ جو ہیلتھ کارڈ اب تک ہم دے چکے ہیں 60 لاکھ اور انشاءاللہ ہم بڑھاتے جا رہے ہیں اس کو، یہ سب میں سمجھتا ہوں اس حکومت نے سب سے بہترین کام کیا ہے. کیونکہ ایک غریب گھرانے میں جب بیماری ہوتی ہے، وہ جو غریب گھرانہ اپنے بچوں کو مشکل سے ان کا پیٹ پال رہا ہوتا ہے، جیسی بیماری ہوتی ہے وہ سارا گھرانہ غربت کی لکیر کے نیچے چلا جاتا ہے، ان کا سارا بجٹ ختم ہو جاتا ہے. تو ایک تو مجھے اس کی بڑی خوشی ہے. اس کے علاوہ یہ جو ہم نے جو نوجوانوں کے لیے ہنرمند نوجوان پروگرام نکالا ہے کہ ان کو ہم ٹریننگ دیں گے، اور اس میں ہمارا 5 لاکھ نوجوان ہیں، 5 لاکھ نوجوان جن کو ہم سکل ٹریننگ دیں گے، ہنر سکھائیں گے، ان کے لیے پوری کوشش کریں گے کہ وہ خود اپنے لیے روزگار لے سکیں. جس طرح میں مثال دیتا ہوں نمل یونیورسٹی کی، کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ نمل یونیورسٹی میں تقریباً 95% اسکالرشپ ہے، غریب گھرانوں کے بچے ہیں. لیکن جیسی اس یونیورسٹی سے وہ گریجویٹ کرتے ہیں، 90% سے اوپر کو سیدھی نوکریاں مل جاتی ہیں. اسی طرح جو ہمارا یہ ہنرمند نوجوان کا پروگرام ہے، وہ بھی یہی کوشش کرے گا کہ جلدی ان کو کورسز دیں، ہنر سیکھیں، ان کو نوکریاں ملیں. اگلا جو اس سے پہلے وہ بھی مجھے بڑا پسند ہے، وہ بھی نوجوانوں کے لیے جو پروگرام ہے قرضے دینے کا، وہ سٹارٹ اپس کا، یعنی نوجوان خود پروگرام بنائیں گے، میرٹ کے اوپر فیصلے ہوں گے کہ ہم کس طرح کی بزنس کرنا چاہتے ہیں. وہ نوجوان اپنی بزنس بتائیں گے، ایویلیویٹ کریں گے بینک، اور میرٹ کے اوپر جو بھی ایک اچھا آئیڈیا لے کے آئے گا اس کو پھر قرضہ دیا جائے گا اور وہ اپنی بزنس شروع کرے گا. یہ بہترین اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو اٹھانے کا یہ سب سے اچھا پروگرام ہے. اس کا بھی مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنے کمزور گھرانے کے نوجوانوں کو اوپر اٹھائیں. میں آخر میں ثانیہ آپ کو پھر مبارک دیتا ہوں. مجھے آج بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے کہ آپ نے فائنلی یہ پروگرام لے گا. آپ کو دیر کر کے لے کے آئیں کیونکہ ہمیں بڑا پریشر تھا کہ ہم کسی طرح مدد کریں مشکل وقت میں اپنے کمزور طبقے کی. لیکن مجھے خوشی یہ ہے کہ آپ نے بڑا فل پروف پروگرام بنایا ہے. ایسا پروگرام بنایا ہے کہ اب اس سے آگے دنیا جا رہی ہے، ایک چیز سب سے بڑی چیز آ رہی ہے، ڈیٹا. یہ جو آپ ڈیٹا اکٹھا کر رہی ہیں، جو نئی آپ سرویز کر رہی ہیں اور ایکوریٹ ڈیٹا لے کے آ رہی ہیں، اس سے ہمیں موقع مل جائے گا اور طریقے سے کہ ہم اپنے کمزور طبقے کی کیسے مدد کر سکتے ہیں. اور یہ ہے بنیاد رکھی جا رہی ہے ایک فلاحی ریاست کی. اور یہ فلاحی ریاست انشاءاللہ، یہ جو فلاحی ریاست کی طرف ہم اب جا رہے ہیں، یہ ہوگا وہ پاکستان جو قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کا پاکستان ہوگا. بہت شکریہ. عمران خان احساس کفالت پروگرام کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ فلاحی ریاست بنانے کی جانب ہم جا رہے ہیں، اور جب یہ فلاحی ریاست بن جائے گی تو یہ ہوگا قائد اعظم کا پاکستان. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس احساس پروگرام کے تحت پہلی مرتبہ 200 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت پر مسلسل تنقید کی جا رہی ہے، لیکن انکم سپورٹ پروگرام جس میں 8 لاکھ گورنمنٹ ملازمین مستحقین کا پیسہ لے رہے تھے، لیکن یہ احساس پروگرام جس میں سسٹم میں ان مستحقین کو رجسٹر کروایا جا سکے گا جو واقعی مستحق ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ نچلے طبقے کو اوپر لا کر ہی ملک کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. انہوں نے ثانیہ نشتر کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ آپ بہتر پروگرام لے کر آئی ہیں. 70 لاکھ خاندانوں کو کفالت کارڈ مہیا کیا جائے گا اور اس سے مستحقین استفادہ اٹھا سکیں گے. ہنرمند پروگرام کا ذکر انہوں نے کیا. اس کے تحت 5 لاکھ نوجوانوں کو ہنرمند بنایا جائے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو فلاحی ریاست کی طرف لے کے جائیں گے اور پھر ہوگا قائد اعظم کا پاکستان. انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت دیانتداری سے یہ سسٹم
قائم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انکم سپورٹ پروگرام جس کا انہوں نے ذکر کیا 8 لاکھ گورنمنٹ ملازمین مستحقین کا پیسہ اس میں لے رہے تھے۔